مشکل شرائط کے ساتھ ہی ہوں، ظاہری طور پر اس میں آپ کے لیے کتنی مشکلات جو ہیں وہ مستقبل میں نظر آ رہی ہوں اور آپ ایک مشکل فیصلے کی طرف بڑھ رہے ہوں، لیکن اگر صلح کا اعلان کرنے سے امن جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے تو آپ نے ہر حوالے سے اور ہر قیمت پر صلح کو قبول کرنا ہے اور امن کا جو ہے وہ ایک پیغام اس کو آگے بڑھانا ہے، اس نظریے کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ والے معاملے سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے، اور پھر حضور کی زندگی سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ کوئی بھی، کیونکہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ حقیقی معنوں میں ایک استعارے پر مبنی زندگی ہے، یعنی حضور کی زندگی کا ہر عمل جسے اللہ نے آپ کی زندگی کے اندر رکھا اور اسے پھر لوگوں تک پہنچایا، اصل میں اس کے اندر ہم سب کے لیے اپنی زندگیوں کے حوالے سے کئی طرح کا پیغام پایا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی بھی تمام تر یعنی اختیارات ہونے کے باوجود صلح کو قبول کرتا ہے اور اس کے لیے ایک درجہ پیچھے ہٹتا ہے، اللہ رب العزت صلح حدیبیہ کی اس پاکیزہ سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے والے کو انعام یہ عطا کرتے ہیں کہ پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کے اندر فتح مکہ والی لافانی عزت نہ شامل ہو۔ اللہ رب العزت ہر قیمت پر پھر اپنے اس بندے کو جو ہے وہ لافانی عزت اور جو فتح ہے اس کے ساتھ ہمکنار کرتا ہے۔ قوموں کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم قیام پاکستان سے لے کر بالعموم اور 71 سے لے کر گزشتہ برس تک روزانہ کی بنیاد پر اپنے ہمسائے کو یہ بات سمجھاتے رہے کہ ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے اور ہمیں امن کے ساتھ رہنے دو، کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مزاج، ہماری تعلیمات، ہمارا نظریہ جو ہے وہ امن پر مبنی ہے۔ ہم ایک باہمی احترام کے ساتھ اپنے ہمسایوں کے جو اچھے حقوق ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی زندہ رہنے دو اور خود بھی باوقار طریقے سے زندہ رہنے کی کوشش کرو، لیکن ہماری امن کی اور صلح کی اس کوشش کو ہمیشہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس نے ہماری کمزوری تصور کیا، اور تاریخ نے پھر یہ ثابت کیا کہ ہماری اس صلح پر قائم رہنے کی برکت یہ ہوئی کہ جب پچھلے برس ایک مارکہ ہمارے اور ان کے درمیان پیش آیا تو اللہ رب العزت نے اس مارکہ حق کو اسی طرح کی لافانی عزت عطا کی جس طرح فتح مکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے قافلے کو اللہ رب العزت نے یہ عزت عطا کی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکہ حق جو ہے اس نے کئی طرح سے دنیا کے اوپر اسلام کی حقانیت کو بھی واضح کیا اور خود اس مملکت اور یہاں کے رہنے والے عوام پاکستان جو ہیں ان کے حوالے سے بھی دنیا کو ایک پیغام پہنچایا کہ ہم امن کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جب ظلم کا دائرہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ ہمارے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، جب آپ ہمارے نظم و نسق کو جو ہے وہ اس طرح اپنے ظلم اور بربریت سے رونتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے اندر وہ جو جذبہ ایمانی ہے وہ پوری قوت اور برکت کے ساتھ جو ہے وہ غالب ہو کر باعث ظاہر ہوگا، اور پھر تاریخ وہ منظرنامہ دکھائے گی۔ آپ دیکھیں یہ جو مارکہ حق ہے اس نے نہ صرف یہ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود پاکستانی قوم کے لیے بھی اس کے اندر بہت بڑا پیغام تھا۔ اس مارکے کے ہونے سے پہلے تک ہم کئی حوالوں سے کئی طرح کی تقسیم کا جو ہے وہ شکار تھے، سیاسی حوالے سے بھی، نظریاتی حوالے سے، کئی اور حوالوں سے، خاص طور پہ معاشی جو چیلنجز ہیں وہ بین الاقوامی سطح کے جو چیلنجز تھے ان سب کے حوالے سے کئی طرح کی رائے پائی جاتی تھی، ایک مایوسی کا عالم تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ میدان سجا اور جذبہ ایمانی کے ساتھ ہماری افواج نے اور ہماری حکومتوں نے اور پھر اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں عوام پاکستان نے، پاکستانی عام جو آدمی ہے اس نے جس انداز میں اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی تائید پیش کی، اپنا جذبہ فراہم کیا، اس نے بالکل جنگ کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا، اور پھر ایک خاص پیغام پوری دنیا کو پہنچا کہ جب بھی کوئی پرامن ملک اور قوم جو ہے اس کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے اور پھر وہ جذبہ ایمانی کے ساتھ جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پوری قوم متحد ہو کر میدان عمل میں اترتی ہے تو اللہ اسی طرح کی لافانی عزت عطا کرتا ہے جیسی مارکہ حق کے اندر اللہ رب العزت نے پاکستانی افواج کو اور پاکستانی قوم کو جو ہے اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ مارکہ حق اس حوالے سے بھی ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے کتابوں میں غزوہ بدر میں اللہ کی مدد کا اترنا جو ہے وہ پڑھ رکھا تھا، غزوہ حنین کے اندر یہ منظرنامہ دیکھ رکھا تھا، کئی اور اسلامی فتوحات میں ہم تک یہ احوال پہنچتا تھا، اور خود ہم نے یعنی 65 کی جنگ کے حوالے سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اس نے سن رکھا تھا لیکن دیکھ نہیں رکھا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکہ حق نے ایک مرتبہ دوبارہ ہماری ایمان کو تقویت دی ہے
اور ہم نے خود دیکھا کہ اپنے سے کئی گنا بڑی جو ایک طاقت کے نشے میں ایک اندھا ہو جانے والی قوت، اس نے جب ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے ہمارے وسائل کو کس طرح کی برکت عطا کی، ہمارے جذبے کو کس طرح کی برکت عطا کی، ہماری افواج نے اور بالخصوص ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس نے کس اعلیٰ عرفہ انداز کے اندر دنیا بھر میں لوگوں کو گویا ایک پیغام دیا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جائے گی تو مارکہ حق میں اترنے والا ہر فرد، جس نے خواہ وردی پہن رکھی ہے یا نہیں پہن رکھی ہے، یہ پوری قوم جو ہے وہ اللہ کے مجاہدوں کی ایک فورس بن کر میدان میں اترے گی اور دشمن کو ایسی تاریخی شکست اور ایسا تاریخی سبق دے گی کہ جو کئی آئندہ آنے والی دہائیوں تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور انڈیا جو ہے، اگر ہم سایہ ملک انڈیا کی بات کی جائے جو ہمیشہ سے ہی پاکستان کو دیکھ ہی نہیں سکتا، ایک آنکھ نہیں جو دیکھ سکتا، اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آرمی جو ہے، پاک فوج جو ہے تو بالکل فرنٹ پہ رہی اور انہوں نے بہت اچھے سے پاکستان کو جس طرح سے بچایا، ریپرزینٹ کیا۔ بالکل پاکستان آرمی جو ہے وہ ہمیشہ زندہ باد ہے اور زندہ باد ہی رہے گی، لیکن اگر عام انسان کی بات کی جائے تو ایون بچہ کیوں نہیں تھا، ایک جذبہ جو دیکھنے میں، ایک سپارک جو ان میں تھا کہ اچھا جنگ ہو رہی ہے۔ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ہمسایہ ملک کی بات کریں تو وہاں پہ ایسے ایک ڈر کا ایک سہما سا سما تھا، لیکن یہاں پہ تو بچہ جو ہے وہ بھی باہر جو ہے وہ ایسے نکلا ہوا تھا دلیر ہو کے کہ اچھا آؤ دیکھتے ہیں ہم کہ آپ کیا کر لوگے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا تھا، اپیل کی جا رہی تھی کہ باہر نکلو میدان میں، اور یہاں ہماری یعنی میڈیا سے اور حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنا جذبہ سنبھال کے رکھیں، آپ کے جذبے کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن الحمدللہ آپ مطمئن رہیں، آپ کی افواج جو ہیں وہ اسی جذبے کے ساتھ، جو آپ کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے، وہ اسی جذبے اور اسی صلاحیت کے ساتھ دشمن کو جواب دینے کے لیے متحرک ہے۔ گویا یعنی یہ فرق ہے ایک رویے کا کہ وہاں لوگ خوف زدہ ہو کے بنکرز تلاش کر رہے تھے اور جو ہے نا وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسے علاقوں میں جا رہے تھے جن کے بارے میں ان کا گمان یہ تھا کہ شاید یہاں حملہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے بالمقابل پاکستان کے اندر یہ صورتحال تھی کہ لوگ جو ہے وہ جہاں ڈرون گرتا تھا وہاں پر مجمع لگ جایا کرتا تھا اور لوگ جذبے کے ساتھ آتے اور لوگ افسوس کا مظاہرہ کرتے کہ کاش ہم پہلے آتے اور ہم خود یعنی گویا افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جو ہے دشمن کو وہ سبق سکھاتے جو ہماری افواج نے سکھایا۔ اور پھر جس طرح پاکستان کی تینوں افواج نے اپنے اپنے انداز کے اندر اپنا جو حق ادا کیا گویا اور پاکستان کے دفاع کے لیے اپنے بہترین جذبے کے ساتھ میدان عمل میں اتری، یہ دنیا کی جو ماضی قریب کی تاریخ ہے اس میں اس کی کوئی دوسری مثال آپ کو نہیں ملتی کہ کوئی قوم جو ہے اتنے جذبے کے ساتھ میدان کے اندر اترے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دشمن تو کئی حوالوں سے پر امید تھے کہ ان کے درمیان کئی حوالوں سے اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی جنگ کا بدل بجا اور اس کے ایک لمحے بعد یہ پوری قوم حقیقی معنوں میں ایک قوم بن چکی تھی۔